جو ایک آخری جنگ مہمت عظمیٰ آرمیگیڈن اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی، اس وقت بھی اسی طرح کی پریڈکشن سامنے آئی اور لوگوں نے اسی کے بارے میں بات کی۔ مسلمانوں کی ہسٹری میں عباسی دور میں جنہوں نے تحریکیں چلائیں، ان کو بھی اس وقت کے زمانے میں مہدی کہا گیا اور یہی کہا گیا کہ یہ آخری جنگ ہو رہی ہے۔ اور جی ناظرین، آپ سے میں نے آج جو بات کرنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آج کل ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ میں جو ایک بات بڑی کھل کے ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ جو ایک آخری جنگ مہمت عظمیٰ آرمیگیڈن اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دفعہ میں جب اپنے دوستوں میں یا اپنے حلقہ باب میں بیٹھتا ہوں تو سب اس کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی پریڈکشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ٹرو ہو رہی ہیں، اور یہ لگتا ہے اب یہ ہو جانا ہے، اور امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا اور عربوں کو بھی بڑی مار پڑے گی، ساری وہ چیزیں اکارڈنگ ٹو جو بتائی جا رہی ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہمارا فورم ایسا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ریشنلی اور انٹلیکچولی دیکھنا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بتانا چاہتا ہوں پہلے کہ اس سے یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو جنگیں ہیں، اس طرح کی جو آخری جنگیں ہیں جو شام میں ہونی ہیں، اور اس کے بعد اس میں پہلے مسلمانوں کی بھی ایک شامت آئے گی، پھر وہ قافلے نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا علیہ السلام اور امام مہدی کا علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ ہسٹوریکلی بہت پہلے جب مسلمانوں کے زوال آئے تو اس طرح کے نوشن ہمارے ہاں سامنے لائے گئے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایون جو پرشینز اور بیزنٹائن کی جنگیں ہوئیں، اس کو بھی انہوں نے بھی اپنے ہاں، ان کے ہاں بھی ایسے ہی بلیف تھے، جو فارسی تھے اور جو رومنس تھے بیزنٹائن کے، ان کے ہاں بھی اپنی اپنی جگہ پہ ایسے ہی بلیف تھے کہ آخر پہ ایک جنگیں ہونی، یہ ہونی، اور ان کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئے۔ تو انہوں نے ان جنگوں کو یہی کہا اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ آخری جنگ ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ جو مسلمانوں کی ہسٹری میں عباسی دور میں جنہوں نے تحریکیں چلائیں، ان کو بھی اس وقت کے زمانے میں مہدی کہا گیا اور یہی کہا گیا کہ یہ آخری جنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ان جنگوں کے جو واقعات ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں اور ترمذی میں، لیکن ان کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے اور کون سے حالات ہوں گے۔ جو لڑائیاں ہیں، جیسے مجھے ایک ریسنٹ ٹائم میں یاد ہے جب عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی، اس وقت بھی اسی طرح کی پریڈکشن سامنے آئی اور لوگوں نے اسی کے بارے میں بات کی۔ اب اس میں آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ ہمارے بہت بڑے بڑے جید سکولرز نے آج سے نہیں بہت پہلے اس پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مسلمانوں پہ وقت آتا ہے تو یہ والے جو نوشنز ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ مسلمان، جو کہ قرآن کا میسج تھا، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو مورلی ریفارم کرنا ہے، ہمیں اپنے اسباب کے ساتھ ایک جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے سامنے جو بھی ریزسٹنس آتا ہے، جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے دنیا کو مسبب الاسباب یا کاز اینڈ افیکٹ پہ بنایا۔ جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نظر آتا ہے کہ تمام چیزیں اسباب سے کی گئی، معجزات سے نہیں کی گئی، جنگیں اسباب سے لڑی گئی، اپنے آپ کی ہر اسٹریٹجی استعمال کی گئی، ہر طرح کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ تو اگر جب سے مسلمان اس معاملے میں لگے ہیں تو آپ دیکھیں اب ہم مسلسل زوال میں جاتے ہیں، ہم ہر وقت اس امید پہ رہتے ہیں کہ اب مہدی آ جائیں گے، اب وہ فوجیں آ جائیں گی۔ میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں، میں انکار نہیں کر رہا کہ وہ آئیں گے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں پتا، اس کے کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ تو اس لیے ابھی بھی ضرورت ہے مسلمانوں کو، کیونکہ جو حالات ہمارے بنتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، ہم پچھلے 100 سال میں ہماری خلافت گری ہے، اور آج عرب کس جگہ پہ کھڑے ہیں، خطہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، مسلمان ملکوں کا حال کیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ہر وقت ایک مسیح، ہم اپنے حکمرانوں کے لیے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا ہمیں ٹھیک کر دے گا۔ پاکستانیوں کے لیے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، مسیحا نہیں آئے گا آپ کو ٹھیک کرنے، جب تک آپ خود تیار نہیں ہوں گے۔ جو خدا کا جو بڑا کلیئر پرنسپل ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کی یا قوموں کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے اندر کی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ آیت ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، ہمیں ریمائنڈ بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہی آتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بدلے۔ ہمیں ہی اپنے لیے معاشی شعور لینا ہے، سیاسی شعور لینا ہے، سماجی شعور لینا ہے، اور اس کے تحت ایک جدوجہد کرنی ہے، پھر اللہ آپ کو ریوارڈ کرے گا ایک اچھے حکمرانوں سے، اچھے نظام سے۔ تو اس لیے میری آپ سے آخر میں اپیل ہے کہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ جب مسلمانوں کو کامیابی ملے، ہمیں اس خطے میں امن ملے، اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی ہدایت دے اللہ، ان کو بھی حکمت اور دانش دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دعا کرنے کا، وہ کسی کی بربادی کی دعا نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ فہم اور دانش سے کام لیں، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے حکومتیں بھی مسلمانوں کی اور عوام بھی کوئی نہ کوئی حکمت عملی پہ کام کریں۔ شکریہ۔